From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، بات ہو رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی. اچھا، میں آپ کو ان کی تقریر کا جو متن ہے، اس کا جو سینوپسس ہیں وہ دے دیتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس کام کی کوئی بات نہیں تھی. جو میں نے اخذ کیا ہے ان کی گفتگو سے وہ یہ ہے کہ ہم مسئلے سے لڑیں گے، مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی نئی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے، اپنی سوچ نہیں بدلیں گے. ہم مشرقی پاکستان کے سانحے سے بھی کچھ نہیں سیکھتے کہ ایک دفعہ یہ حادثہ ہو چکا ہے. ہم حادثے سے بچنے کے بجائے دوبارہ دیکھ رہے ہیں. ہماری حالت اس سردار کی سی ہے کہ جو پہلے دن پھسلا تھا گھر کے باہر کیلے کے چھلکے پہ پاؤں رکھ کے، اب دوسرے دن باہر نکلا پھر کیلے کا چھلکا رکھا تھا، اور اس نے کہا ہائے ربا آج پھر پھسلنا پڑے گا، اس پہ پاؤں رکھا. یہ وہی حرکت جو ہے آج ہم خود کر رہے ہیں. دیکھیے، بھارت شروع سے آپ کا دشمن ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ آپ کو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے نئی نئی اسٹریٹجیز بنائیں، جیسے وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے نئی نئی اسٹریٹجیز بناتا ہے. وہ اس میں کامیاب ہے اپنی دشمنی کرنے میں. آپ اور ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے. اور اب اس نے ایک بہت ہی خائن موو کر رہا ہے. وہ کیا؟ وہ افغانستان کے ساتھ مل کر آپ کو بہت نچائے گا، تنگ کرے گا، اور تنگ کرنے کے ساتھ مزے لے گا. آپ کی اکانومی، آپ کی ہر چیز خراب ہوگی. اب یہ دو قوتیں جو ہیں، آپ ابھی تک ان سے اچھا رشتہ نہیں قائم کر سکے نا. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، کیا عاصم منیر 3 سال سے افغانستان سے، بھارت سے یہ کچھ بہتر تعلقات کر سکے؟ اور ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کیا تھیں؟ اور یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے. عمران خان یہ کام کر سکتا ہے. وہ آج ہو باہر، وہ افغانستان بھی جائے گا، وہ فوراً سیدھا جائے گا، ان سے جا کے باتیں کرے گا. انڈیا پہنچے گا، انڈیا میں بھی اس کے لیے بڑی ایڈمائریشن ہے، جائے گا ان کو سمجھائے گا. مکمل طور پہ حل نہ کر سکے، لیکن وہ بہت اس کو کنٹرول کر لے گا. یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، آپ روز ایک نئے ہنگامے کی نوید سنیں گے، کیونکہ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. عاصم منیر صاحب، شمشاد مرزا صاحب کو چاہیے کہ وہ عاصم منیر کو بلائیں اور انہیں پیار سے سمجھائیں، دیکھو نہ تو تمہیں اب اورنگزیب یا اکبر کا کردار ملے گا کہ تم دیر تک اقتدار میں رہو، اور نہ ہی تم شہزادہ سلیم ہو، اور نہ ہی مریم نواز انارکلی ہیں. یہ کردار گزر چکے ہیں. تم ایک سپاہی ہو، خواب بڑے رنگین دیکھتے ہو، اپنے خوابوں کو کنٹرول کرو. جتنی جلدی تم بیدار ہو جاؤ گے، آنکھیں کھول لو گے، اتنا کم نقصان ہوگا میرے دوست. یہ وہ دنیا نہیں ہے جس میں آپ پیدا ہوئے تھے. یہ وہ دنیا نہیں ہے، یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ورلڈ. آپ ایک دوسرے دنیا میں رہ رہے ہیں. دیکھیے، حکمرانی عوام کو سروس دے کر، مراد دے کر، اظہار رائے کی آزادی دے کر حکمرانی حاصل کی جاتی ہے. آپ خوف پھیلا کر عوام کی پچھلی تشریف پہ چھتر اور ڈنڈے مار کر ان کا دل جیتنا چاہتے ہیں. دل ایسے جیتے جاتے ہیں. دیکھیے، یہ ناسمجھی نہیں، حماقت ہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ ناسمجھی نہیں، یہ حماقت ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور سوال اٹھاتا ہوں. دیکھیے، دیانتداری سے جواب دیجیے. آپ آج جتنی قومیں جو ترقی یافتہ ہیں، جو ترقی پذیر ہیں، جو ترقی کر رہی ہیں، کیا وہ آپ کے حربے اور آپ کی جیسی سوچ رکھ کے ترقی کر رہے ہیں؟ جو ترقی کر چکے ہیں، جو ترقی کر رہے ہیں، وہ اس سوچ کے ساتھ انہوں نے ترقی کی ہے.
جواب دیجیے. آپ قوت کے ذریعے پی پی پی، نون، ان کو آپ اپنا لوئل نہیں بنا سکتے. یہ آپ کے لوئل نہیں ہیں. یہ صرف قرضے معاف کرانا، مزید قرضے لے کے پیسے کھا جانا، اس میں انٹرسٹڈ ہیں. یہ تو آپ کی عقل ہے. اسی لیے تو آپ نااہل قرار دیے جا رہے ہیں سب عوام کی نگاہ میں، کہ آپ سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو اتنی کہ آپ کن لوگوں کو ساتھ لائیں اور مسلسل ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ نیچے سے نیچے چلتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے صاحب، آپ خوف، رشوت، کرپٹ ساتھیوں کے ساتھ مختصر عرصے تک، چند سال تک حکومت تو کر سکتے ہیں، لیکن انجام وہی ہوگا جو تاریخ میں ہوتا آیا ہے. آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی. آپ لوگوں کی ول کو شکست نہیں دے سکتے. جو اقدامات آپ کر رہے ہیں، ان کے ذریعے آپ پاکستان کو مزید تقسیم کرنے کی بنیاد قائم کر کے چلے جائیں گے. یہ ممکن ہے، اور کوئی کامیابی ممکن نہیں ہے آپ کی ذات سے اور اس سوچ سے. دیکھیے، پچھلے دور میں جو صدی گزری ہے، فیکٹ ہے، خوف اور پاور کے ذریعے اور میڈیا کنٹرول کر کے حکومت چلا لی جاتی تھی. آج آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ نے آج میڈیا کنٹرول کر لیا، ٹھیک ہے، لوگوں نے وہ میڈیا ہی دیکھنا چھوڑ دیا. پہلے کوئی کسی شہر میں ہنگامہ ہو تو 12 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد وہ اخبار آتا تھا تو خبر آتی تھی نا. اب 12 گھنٹے کیا، 12 سیکنڈ کی بھی وہ انتظار نہیں ہے اور فوراً خبر آ جاتی ہے. پہلے شام کو 5 بجے پھر 9 بجے خبر نامہ آتا تھا نا. اب ہر منٹ پہ خبر، وہ ٹکر چل جاتے ہیں اور خبریں آ جاتی ہیں. آج وہ ممکن نہیں ہے جو کل ممکن تھا. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھیے، آج سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے. جیسے 1440 میں کون سا زمانہ تھا، تیمور لنگ کا زمانہ تھا غالباً ہندوستان میں، جب وہ گٹنبرگ نے وہ پریس ایجاد کیا تھا، تو پوری دنیا میں ایک ریولوشن آ گیا تھا نا پرنٹنگ پریس کی وجہ سے. اور آج یہ ریولوشن آ گیا ہے سوشل، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، اس کی وجہ سے کیا سٹیزن جرنلزم شروع ہو گئی ہے. اب آپ کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے. اور خوف اور ظلم کے ذریعے جب حکومتیں ہوتی ہیں تو ہر چیز چھپ جاتی تھی نا صاحب. اب کچھ نہیں چھپنے والا. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ آج جب ایوب خان اقتدار میں تھے تو کوئی اوورسیز پاکستانیز اتنی بڑی تعداد میں یہاں امریکہ میں ہم موجود تھے؟ کیا ہم کبھی کسی سے جا کے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں یہ چیز ایسے ایسے ہمارے ملک میں ظلم ہو رہا؟ آج کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کو بیڑیاں پہنا دیں گے؟ نہیں کر سکتے. مطلب یہ ایسی خواہش ہے کہ وہ دیوانہ آگے کہا میں پورے سمندر کا پانی پی جاؤں گا. تو جاؤ ٹرائی کرو میرے دوست، پی لو. آپ یہ سب کچھ اتنی بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، اس کو روک نہیں سکتے. دیکھیے، اقتدار میں رہنے کے لیے جس لیجیٹیمیسی کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ گن کے ذریعے حاصل نہیں کی جاتی. لوگوں کے دل جیت کر حاصل ہوتی ہے، انہیں سننے سے حاصل ہوتی ہے. آپ کی طرح ڈکٹیٹ کرانے سے حاصل نہیں ہوتی ہے. آج تک میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے، ڈی جی آئی ایس پی آر جو بظاہر شریف آدمی لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی مجبور انسان پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ ان سے سوال پوچھیے آج تک آپ نے کتنی قوموں کو خوف کے سائے میں ترقی کرتے دیکھا ہے؟ بتائیے. دیکھیے، یہ وہ دنیا نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں، آج کے حالات کو جانیے. پاکستان پہ، یار اس دھرتی پہ پیدا ہوئے ہو، اس دھرتی نے تمہاری کیا حیثیت تھی؟ یہ جو تمہارے تن پہ وردی ہے نا، یہ بھی عوام کے پیسوں کی ہے، تمہارے اپنے پیسوں کی نہیں ہے. تمہاری تعلیم، تمہاری ٹریننگ پہ جو بھی خرچہ ہے وہ تمہارے ماں باپ کا نہیں، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آیا ہے. وہ کیا اچھا شعر یاد آ گیا،
راحت بھائی کا کہ تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے۔ جو تم نے پہنے ہوئے نا کلف کے کپڑے اور ظلم کر رہے ہو، یہ بلے لگا رکھے ہیں، یہ سب عوام کے پیسوں کے ہیں، تمہارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ خیال کرو اس دھرتی کا، اس ماں کا۔ نہیں، تمہاری سوچ وہی ہے کہ اب اس معاملے کو بھی اتنا خراب خائن صورتحال ہو گئی ہے، ہم وہی ہندوستان پاکستان کی نفرت کا وہ بنا کر جو ہے عوام کی حمایت حاصل کریں گے۔ لیکن میں بہت افسوس سے آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے اتنے بڑے حادثے پہ میں نے عوام کی طرف سے کوئی بڑا ری ایکشن نہیں دیکھا۔ میں تو خود بہت اداس ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنے اطراف میں جن لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا رفیق صاحب یہ ہوتا رہتا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں وہ روزے پہ جانا ہے، چھوڑے۔ لوگوں کا آج سے پہلے یہ رویہ نہیں ہوتا تھا۔ اب حل کیا ہے؟ اینڈ پہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، کچھ اور بھی پوائنٹس تھے جو میں آپ کو دیتا، لیکن میں خوف میں رہتا ہوں ٹائم کے۔ دیکھیے حل یہ ہے کہ حالات کو ویسے دیکھیں جیسے وہ ہیں، ویسے نہ دیکھیں جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ فیئر الیکشن کرائیں، عمران کے ساتھ مل کر کام کریں، یہ کرپٹ ٹیم کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ اب چل نہیں سکتے۔ آپ کتنے دن چلیں گے؟ آپ 2-1 سال اور چل جائیں گے ڈنڈے بازی کے ذریعے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ بھی لندن یا امریکہ ہی آئیں گے، جرنیل تو سب یہیں پہ آتے ہیں صاحب زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ اور بازاروں میں لوگ وہ حشر کرتے ہیں کہ باجوہ کے منہ پر اس کا مجھے دکھ بھی ہوا، مطلب باوجود اس کے کہ آئی ڈونٹ لائک ہم، میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن بس ایک وہ ہوتی ہے کہ یار یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، اس آدمی نے اتنی برہنہ گالیاں دی۔ نہیں، برہنہ گالیاں تو کسی بھی صورت میں نہیں دینی چاہیے یار، یہ زیادتی ہے، لیکن آپ کیا عوام کو روک سکتے ہیں؟ عوام برہنہ گالیاں دیتی ہے۔ اور کل میں ان کی بیگم کا دیکھ رہا تھا، قاضی جو چیف جسٹس تھے، قاضی فائز عیسیٰ، وہ کہہ رہی تھیں ہم جہاں سے گزرتے ہیں لوگ نعرے لگاتے ہیں اور انڈے مارتے ہیں، اب ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہی مقدر بنے گا آپ کا، لکھ لیجئے آپ۔ اگر آپ نے فیئر الیکشن نہیں کرائے، آپ نے اپنے ذہن کو نہیں بدلا، انا کا ہی شکار رہے، ایگزیکٹلی یہی حشر ہوگا، یا اس سے زیادہ بدتر کے چانسز ہیں آپ کے چانسز اس سے بھی زیادہ بدتر کے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں کا ذہن حقیقت کی طرف اور سچائی کی طرف لے آئے، اور پاکستان کی محبت میں جو جھوٹے ہوتے یار خود کو بلیو کرا لیا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، یہ غلطی پر ہیں، میں حق پر ہوں۔ اور بھائی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، کچھ خیال کرو۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے نا بھائی، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے ٹرین نہیں کیا گیا۔ جس کو ٹرین کیا گیا ہے وہ اندر اور آپ باہر۔ سگ کیا تھا وہ، سنگ مقید اور سگ آزاد، یہ کامیابی کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی، میرے اپنے لیے نہیں، ہمارا آپ کا تو ٹائم ہو چکا ہے، کسی وقت بھی بیل بجنے والی ہے۔ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے۔ ہم یہ پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ میں کوئی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، کوئی ان کا وہ نہیں ہوں، میں عمران کو یہاں پہ اس کی پرسنل چیزیں جانتا ہوں، خود میں اس کے ساتھ پروگرام کر چکا ہوں، میں اس کو سمجھ چکا ہوں، پرکھ چکا ہوں ہر ذریعے سے۔ یار آنیسٹ آدمی، ڈیڈیکیٹڈ آدمی فار پاکستان، یہی وجہ ہے ہماری سپورٹ کی۔ آپ بھی حق کو سپورٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب حق جان لو تو اسے چھپاؤ مت اور اس کے ساتھ کھڑے رہو۔ یہ میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔